السلام علیکم حضرات. بہت اچھا مشاعرہ ہوا, سبھی نے کہا تو مجھے بھی کہنے میں کوئی اچھی چیز کو اچھا تو کہا ہی جائے گا. اب رہا معاملہ اس کا کہ آپ سب تشریف رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کے درمیان جب میری حاضری ہوتی ہے تو مجھے اچھا بھی لگتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے. ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ذہین لوگوں کے درمیان زیادہ بولنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا. ثبوت ملا. یہ مشاعرہ حقیقت میں کئی بار ختم بھی ہو چکا, لیکن آپ لوگ پھر شروع کر دیتے ہیں. حقیقت ہے یہ. کتنے لوگوں نے ایسا ایسا پڑھا, یہاں اتنا اچھا پڑھا, نواز بھائی نے پڑھا تو مشاعرہ ختم ہو گیا, تراز نے پڑھا اس سے پہلے وہ مشاعرہ وہاں بھی ختم ہو سکتا تھا. اس کے بعد ابھی ہماری یہ پڑھ کے گئی ہے بٹیا, اس نے پڑھا تو. لیکن آپ کی سماعتوں کا اللہ نگہبان نظر نہ لگے بخدا. آئیے پہلا شعر آپ کی جانب سے پڑھتا ہوں. آپ کی جانب سے پہلا شعر. سب بیٹھے, میں سمندر پار کر کے آنا پڑتا ہے. یاد تو آتی ہوگی, مجھے تو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے لیکن آنے لگی. تو وہ کرب ہے ایک. اس طرح ہم لوگ مل جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں آپ تو آپ کو یوں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں جہاں سے آپ کا تعلق ہے. اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے. اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے, تیرے بغیر جو یہ زندگی گزاری ہے. اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے, تیرے بغیر جو یہ زندگی گزاری ہے. کراہتا ہوا سورج یہ کہہ کے ڈوب گیا, وہ جنگ جیتی ہوئی تھی جو میں نے ہاری. کراہتا ہوا سورج یہ کہہ کے ڈوب گیا, وہ جنگ جیتی ہوئی تھی جو میں نے ہاری. آپ کی پیشانیوں کے نام ایک نئی علامت کے ساتھ ایک شعر حاضر کرنا چاہتا ہوں. وہ جنگ جیتی ہوئی تھی جو میں نے ہاری ہے. کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب. یہ تشبیہ شاید پہلی بار آپ نے نظر فرمائی. کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب, بدی کے باغ پہ تنہا یہ پھول بھاری ہے. کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب, بدی کے باغ پہ تنہا یہ پھول بھاری ہے. نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ. نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ. میں آئینہ ہوں, میری اپنی ذمہ داری ہے. اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے. نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ. میں آئینہ ہوں, میری اپنی ذمہ داری ہے. میری اپنی ذمہ داری ہے. ایک شعر آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں. میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں. یہ بیٹھے ہیں جی صاحب, یہ بیٹھے ہیں ہمارے سکسینہ صاحب.
معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں جتنے مرجھائے ہوئے پھول ہیں سب کھل جائیں۔ واہ 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 واہ، کیا طاہر بھائی، واہ 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 واہ۔ میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں جتنے مرجھائے ہوئے پھول ہیں سب کھل جائیں۔ واہ، کیسے مانوں کہ زمانے کی خبر رکھتی ہے، باہوش لوگ ہیں آپ، پوری دنیا کا منظرنامہ آپ کی نظر میں ہے، میرا یہ مطلب حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ کیسے مانوں غزل بناتا ہے شاعر، اس کی مجبوری غزل ڈائریکٹ کچھ نہیں کر سکتی۔ کیسے مانوں کہ زمانے کی خبر رکھتی ہے گردش وقت تو بس مجھ پہ نظر رکھتی ہے۔ واہ 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 طاہر بھائی، واہ 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 واہ، عالمی منظرنامہ آپ کے سامنے ہے۔ واہ 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 واہ، کیسے مانوں کہ زمانے کی خبر رکھتی ہے، گردش وقت تو بس مجھ پہ نظر رکھتی ہے۔ ایک ہی ٹارگٹ ہے بس، گردش وقت تو بس مجھ پہ نظر۔ شاعر کہتا تو اپنے لیے ہے لیکن بات اجتماعی ہوتی ہے۔ کیسے مانوں کہ زمانے کی خبر رکھتی ہے، گردش وقت تو بس مجھ پہ نظر رکھتی ہے۔ آپ کی طرف سے آپ کا شعر میں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں؟ شعر پڑھ رہا ہوں۔ جی، کتنا سمجھدار آدمی انشاءاللہ۔ ہاں ہاں ہاں، شاعر اگر پڑھ رہا ہے تو سمجھ گیا کہ شعر ہی پڑھے گا۔ کیسے مانوں کہ زمانے کی خبر رکھتی ہے، گردش وقت تو بس مجھ پہ نظر رکھتی ہے، میرے پیروں کی تھکن روٹھ نہ جانا مجھ سے، میرے پیروں کی تھکن روٹھ نہ جانا مجھ سے، میرے پیروں کی تھکن روٹھ نہ جانا مجھ سے، ایک تو ہی تو میرا راز سفر رکھتی ہے۔ واہ 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 واہ، ہاں ہاں ہاں، میرے پیروں کی تھکن روٹھ نہ جانا مجھ سے، واہ 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 ایک تو ہی تو میرا راز سفر رکھتی ہے، واہ واہ واہ، ایک تو ہی تو میرا راز سفر رکھتی ہے۔ نگیٹو سے پازیٹو بنانے کی کوشش، کام بھی یہی ہونا چاہیے شاعر کا کہ مایوسی کا شکار نہ ہونے دے، نہ خود ہو نہ اپنی قوم کو ہونے دے۔ ایک تو ہی تو میرا راز سفر رکھتی ہے۔ دھوپ کا کیا کام ہے؟ دھوپ آتی تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سائے میں جاتے ہیں۔ میں شعر بناتا ہوں، دھوپ مجھ کو جو لیے پھرتی ہے سائے سائے، دھوپ مجھ کو جو لیے پھرتی ہے سائے سائے، دھوپ مجھ کو جو لیے پھرتی جو ہے لیے سائے پھرتی سائے، ہے سائے سائے، ہے تو آوارہ مگر ذہن میں گھر رکھتی۔ واہ 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 واہ، دھوپ مجھ کو جو لیے پھرتی ہے سائے سائے، ہے تو آوارہ، ہے تو آوارہ مگر ذہن میں کیا کہنا طاہر بھائی، واہ، گھر رکھتی ہے۔ عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں، عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں۔ دنیا میں سارا کاروبار دو چیزوں میں چل رہا ہے حضور، یا تو ڈر پہ یا لالچ پہ، انکار نہیں کر سکتا کوئی، لیکن ایک عشق ایسی چیز ہے جس کو نہ ڈر ہے نہ لالچ ہے، بس اور بس یہی سب ہے۔ عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں، تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں، تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں۔ فقیر وہ ہیں جو اللہ تیرے بندوں کو ہر امتیاز نسب کے بغیر چاہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، فقیر وہ ہیں جو اللہ تیرے بندوں کو ہر امتیاز امتیاز ردیف چل رہی ہے کے بغیر چاہتے ہیں۔ یہ بڑی سی ردیف ہے، چھوٹا سا قافیہ۔ عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں،
تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں. فقیر وہ ہیں جو اللہ تیرے بندوں کو ہر امتیاز نسب کے بغیر چاہتے ہیں. ارے مزہ تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب جو اس جہان کو رب کے بغیر چاہتے ہیں. واہ 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 واہ. ہاں ہاں ہاں، مزہ تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب جو اس جہان کو رب کے بغیر چاہتے ہیں. عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں، تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں. واہ 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 واہ. فقیر وہ ہیں جو اللہ تیرے بندوں کو ہر امتیاز نسب کے بغیر چاہتے ہیں. واہ. مزہ تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب جو اس جہان کو رب کے بغیر چاہتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا ایک غزل کا شعر آپ کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد. میں پڑھ رہا ہوں، اسی میں پڑھ. غزل کا شعر ہے. مزہ تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب جو اس جہان کو رب کے بغیر چاہتے ہیں. اب غزل کا شعر ہے. نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا، ان سے گفتگو کرنا. نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا. سخن وہ جنبش لب کے بغیر چاہتے واہ ہیں. واہ 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 واہ. نہیں ہے کھیل ارے کیا غزل سنا رہے طاہر بھائی. واہ 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 واہ. نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا. سخن وہ جنبش لب کے بغیر چاہتے ہیں. سخن وہ جنبش لب کے بغیر چاہتے ہیں. واہ واہ واہ. جمی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر. جمی ہے گرد سیاست کی پاک صاف مشاعرہ ہوا ہے آج کا تو خیر ہی ہے. اب عثمان مینائی نے کچھ تھوڑا بہت کیا ہوگا کام وہ وہی کر سکتے ہیں، وہ بھی اچھا لگتا ہے. لیکن یہ شعر کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ مشاعرہ اس کا نام نہیں ہے. شاید مشاعرہ یہ ہے جو آپ سن رہے ہیں یہاں جو پڑھا گیا ہے مشاعرہ، وہ آج کا مشاعرہ ایک واقعی مثالی مشاعرہ کہا جا سکتا ہے. نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا. سخن وہ جنبش لب کے بغیر چاہتے ہیں. جمی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر. مشاعرہ بھی ادب کے بغیر چاہتے ہیں. واہ 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 واہ. طاہر بھائی واہ 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 واہ. جمی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر. مشاعرہ بھی ادب کے بغیر. مشاعرہ بھی ادب کے بغیر چاہتے ہیں. واہ. جو ہمارا تھا جو ملا. ایک سچی غزل سنا رہا ہوں صاحب. اس کو وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ کنفیشن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جو لوگ ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں؟ ہاں تو اسی کو ہاں. لیکن میں کر رہا ہوں بات آپ ہی کی ہے، یہ بھی جان لیں. اچھا یہ بھی ہے. کنفیشن آپ ہی کا ہے. اپنے کندھے پہ آپ ہی کو ڈھو رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا. جو ملا گزارا نہ ہوا. اس سے گزارا نہ ہوا. جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا. جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا. واہ واہ واہ. جو ہمارا تھا وہ ہمارا نہ ہوا. ہمارا نہ ہوا. ہم کسی اور سے منسوب ہوئے. ہم کسی اور سے منسوب ہوئے. کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا؟ واہ 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 واہ. ارے یہ ہے غزل پڑھی جا رہی ہے. طاہر بھائی واہ 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 واہ. جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا. جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا. ہم کسی اور سے منسوب ہوئے. کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا؟ کیا یہ نقصان ندیم تمہارا نہ ہوا؟ اچھا اس عمر میں ایک شعر سناتا ہوں. جی 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 میری مجبوری ہے. بہت شکریہ. جی
میرے علم میں ہے کہ یہاں پر ہمارے کویت میں رہنے والے بہت سے شعراء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں آپ حضرات نے یہ مشاعرہ سنا ہے تو اور بھی باادب ہو گیا، سعادت کی بات ہے۔ جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا، جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا، ہم کسی اور سے منسوب ہوئے، کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا؟ شعر سنیے کہ بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، بے تکلف بھی تو ہو سکتے تھے، بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا۔ واہ 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 واہ، بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، ہم سے ہی ہو کوئی سکتے اشارہ تھے، نہ ہوا۔ غزل ہم بات کر سے رہی ہی ہے صاحب، کوئی واہ واہ واہ۔ اشارہ نہ ہوا، ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا۔ اس محفل میں شریک تمام لوگوں کی نظر، کیونکہ سب اسی طرح کے لوگ ہیں، جس طرح کا یہ میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ خرچ ہوتا رہا محبت میں، خرچ ہوتا رہا محبت میں، محبت میں، پھر بھی اس دل کو خسارہ نہ ہوا۔ واہ واہ واہ، خرچ ہوتا رہا محبت میں، پھر بھی اس دل کو خسارہ نہ ہوا۔ خسارہ نہ ہوا۔ آخری شعر سنیے بہت جی لگا کے اور ہوشیار ہو کے، کہ دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، کوئی اللہ کو پیارا نہ۔ واہ 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 واہ، ارے واہ 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 واہ، دونوں ایک دوسرے پہ دونوں واہ واہ واہ، ہمارے واجد رہے گی۔ یہ وہی ہے جو ان کو دیا گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، واہ واہ واہ، کوئی اللہ کو۔ یقین جانیے اتنا جی چاہ رہا ہے کہ ہمارے یہ جو کویت میں شعراء تشریف رکھتے ہیں، کسی موقع پہ ایسے پہ رکھیے گا عامر میاں اور میاں عثمان میاں، کہ کچھ ایسا بھی کمبینیشن رہے کہ ہم بھی سنیں یہاں پر کیا شاعری ہو رہی ہے، ہم تشنا رہ جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، کوئی اللہ کو پیارا نہ ہوا، جمی ہے برف جو پلکوں پہ مت پگھلنے دے۔ ماحول بنائے رکھیے، جمی ہے برف جو پلکوں پہ مت پگھلنے دے، ذرا سی دیر کو ٹھنڈی ہوا بھی چلنے دے۔ جمی ہے برف جو پلکوں پہ مت پگھلنے دے، ذرا سی دیر کو ٹھنڈی ہوا بھی چلنے دے، خفا نہ ہو میرے گھر کی اداس تنہائی، میں تیرے پاس ہی آؤں گا شام ڈھلنے دے۔ خفا نہ ہو میرے گھر کی اداس تنہائی، خفا نہ ہو میرے گھر کی اداس تنہائی، میں تیرے پاس ہی آؤں گا شام ڈھلنے دے۔ پلٹ کے آؤں گا شاخوں پہ خوشبوئیں لے کر۔ واہ، مایوسی کفر ہے، بس اتنی سی بات میں نے عرض کی۔ پلٹ کے آؤں گا شاخوں پہ خوشبوئیں لے کر، جمی ہے برف جو پلکوں پہ مت پگھلنے دے، ذرا سی دیر کو ٹھنڈی ہوا بھی چلنے دے۔ خفا نہ ہو میرے گھر کی اداس تنہائی، میں تیرے پاس ہی آؤں گا شام ڈھلنے دے۔ پلٹ کے آؤں گا شاخوں پہ خوشبوئیں لے کر، خزاں کی زد میں ہوں موسم ذرا بدلنے دے۔ پلٹ کے آؤں گا شاخوں پہ خوشبوئیں لے کر، خزاں کی زد میں ہوں موسم ذرا بدلنے دے۔ اب ایک شعر دیکھیے، مشاعرہ صرف تفریح کا نام نہیں، جب تک کہ کوئی میسج نہ جائے اور شاعری سے کچھ ایسا اصلاحی کام نہ ہو تب تک۔ میرے یہاں پر چھوٹے بھائی بھی، میرے بیٹے کی عمر کے بھی بیٹھے ہوں گے لوگ یہاں، ان کے لیے خاص طور سے ایک شعر سناتا ہوں۔ آپ پردیس میں رہتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اپنی حفاظت خود بھی کرتے چلیے۔ میرا شعر آپ کی نظر ہے، یہ شب گزار دے تو لذت گناہ کے بغیر۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا، واہ۔ خزاں کی زد میں ہوں موسم ذرا بدلنے دے، یہ شب گزار دے تو
لذت گناہ کے بغیر بچا لے روح کو، جلتا ہے جسم جلنے دے۔ واہ 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 واہ۔ یہ شب گزار دے تو لذت گناہ کے بغیر، بچا لے روح کو، جلتا ہے جسم جلنے دے۔ جلنے دے۔ ایک غزل ترنم سے، اس کے بعد طاہر بھائی ترنم سے پڑھیے۔ پھر آپ کی کچھ فرمائشیں ہیں۔ جی بہتر ہے۔ شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں، یہ سب وہی لوگ بیٹھے ہیں، اس مصرے کے کردار ہیں میرے۔ شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں، شب گزر جائے تو گھر جاتے ہیں۔ شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں، شب گزر جائے تو گھر جاتے ہیں۔ واہ یوں نمایاں ہے تیرے کوچے میں، یوں نمایاں ہے تیرے کوچے میں، ہم جھکائے ہوئے سر جاتے ہیں، ہم جھکائے ہوئے سر جاتے ہیں۔ کیا کہنا۔ شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں، شب گزر جائے تو گھر جاتے ہیں۔ بڑا ایک حقیر سا لفظ ہے، اس کو قافیہ بنانے کی کوشش کیے، کہاں تک اس میں شعر بن گیا آپ فیصلہ فرمائیں گے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں کہ اب ونا کا بھی ایگو، اب ونا کا بھی ہمیں پاس نہیں، کیا کہنا۔ اب ونا کا بھی ہمیں پاس نہیں، اب ونا کا بھی ہمیں پاس نہیں، اب ونا کا بھی ہمیں پاس نہیں، وہ بلاتے نہیں پر جاتے ہیں، وہ بلاتے نہیں پر جاتے ہیں، یاد کرتے نہیں، یاد کرتے نہیں جس دن تجھے ہم، یاد کرتے نہیں جس دن تجھے ہم، یاد کرتے نہیں جس دن تجھے ہم، اپنی نظروں سے اتر جاتے ہیں، واہ واہ واہ۔ اپنی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اپنی نظروں سے اتر جاتے ہیں، وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی، وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی۔ ہزارہ اشعار آپ کے ذہن میں ہوں گے وقت سے ریلیٹڈ۔ ایک مضمون ایسا فرسودہ سا مضمون ہے، لیکن صاحب میں کیا کروں کہ اللہ مہربان، تو دوسرا مصرع تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو مجھے اللہ نے صاحب دے دیا اس میں ایک رخ مل گیا، میں نے شعر کہہ لیا تو میں پیش کی دیتا ہوں، مجھے جو ملتا ہے وہ میں آپ کی عدالت میں پیش کر دیتا ہوں۔ وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی، وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی، وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی، زخم کیا واقعی بھر جاتے ہیں، واہ 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 واہ، زخم کیا واقعی بھر جاتے ہیں، شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں،
واہ ندیم میاں نے کہا کہ دو بڑے معتبر شعرا، میں آپ کے پہلے اس جملے میں تھوڑی سی معافی کے ساتھ ترمیم چاہتا ہوں. دیکھیے، معتبر اللہ بناتا ہے لیکن ذریعہ پیدا کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں. مجھے معتبر کرنے میں اللہ نے جو ذریعہ استعمال کیا یا جو ذریعہ مجھے میسر آیا، اس نے عنایت فرمایا، وہ جناب وسیم بریلوی صاحب، جن کو اعتبار حاصل ہے، اگر وہ کسی کے لیے کوئی ایسا ایک جملہ کہہ دیں، کوئی ایک لفظ کہتے ہیں بے شک. جو اس کے حق میں جاتا ہو، تو وہ شخص بھی معتبر ہو جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ پارس اگر کسی لوہے کو بھی چھو لے تو وہ سونا بن جاتا ہے. تو مجھے سونا بننے میں کوئی فخر حاصل ہے، آپ نے فرمایا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اعتراض بھی نہیں ہے. لیکن یہ اعتراف ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس مجھے سونا جس نے بنایا وہ پارس بے شک. یہاں آپ کی اس محفل میں وسیم بریلوی کی شکل میں موجود. زخم کیا واقعی بھر جاتے ہیں، زخم کیا واقعی بھر جاتے ہیں، زندگی تیرے تعاقب میں ہم. زندگی تیرے تعاقب میں ہم. ہو سکتا ہے میرے سارے اشعار آپ کو یاد نہ رہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، گمان ہے میرا، کہ میرے جانے کے بعد یہاں سے بھی اور اس دنیا سے بھی کوئی شعر ذہن میں رہ جائے گا آپ کے، تو شاید وہ یہ شعر ہو سکتا ہے. میں پیش کرتا ہوں. زندگی تیرے تعاقب میں ہم، زندگی تیرے تعاقب میں ہم، اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں، شب گزر جائے تو گھر جاتے ہیں، گھر جاتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. طاہر بھائی ایک غزل کے کچھ شعر اور سنا دیجیے. گوشے بدل بدل کے ہر ایک رات کاٹ دی، گوشے بدل بدل کے ہر ایک رات کاٹ دی. آپ نے کروٹ تو سنا ہوگا حضور، لیکن یہ گوشے بدلنا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مصرع اس کا ثبوت ہے، پہلا مصرع دعویٰ. گوشے بدل بدل کے ہر ایک رات کاٹ دی، کچے مکان میں اب کے بھی برسات کاٹ دی. گوشے بدل بدل کے ہر ایک رات کاٹ دی، کچے مکان میں اب کے بھی برسات کاٹ دی. وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال، افسوس یہ ہے اس نے میری بات کاٹ دی. وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال، افسوس یہ ہے اس نے میری بات کاٹ دی. واہ. شعر سنیے کہ جب بھی ہمیں چراغ میسر نہ آ سکا، جب بھی ہمیں چراغ میسر نہ آ سکا، سورج کے ذکر سے شب ظلمات کاٹ دی. واہ. سورج کے ذکر سے شب ظلمات کاٹ دی. جب بھی ہمیں چراغ میسر نہ آ سکا، سورج کے ذکر. پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد، ہاں چلیے میں ٹھیک ہے جی. ٹھنڈی ہوائیں مہکی فضا، ٹھنڈی ہوائیں مہکی فضا، نرم چاندنی، نرم چاندنی. ذرا زیادہ فرمائیے، ذرا محسوس تو کیجئے کیا منظر ہوگا. ٹھنڈی ہوائیں مہکی فضا، نرم چاندنی، شب تو بس ایک تھی جو تیرے ساتھ کاٹ دی.
آئیے حضور، یہ اس کی فرمائش ہے میرے لیے، تو میں یہ نظم حاضر کیے دیتا ہوں. گرمی مجھے بہت لگ رہی ہے، اب پتہ نہیں کیوں لگ رہی ہے، یہ تو مجھے نہیں معلوم. لائٹ زیادہ ہے. بہرحال ہاں یہ بھی ہے. وہ کویت تو یہ صبح سے ہے، گرمی اب لگ رہی ہے. یہ آپ کی محبتوں کی گرمی ہے میاں، جو آغوش میں لیے ہوئے سب شورا کو. بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے، تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہو تم. بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. ہے پھولوں کی ڈالی. یہ پوری تعریف میں نظمیں لکھی ہے. جو لوگ پہلی بار سن رہے ہیں وہ زیادہ اس کو محسوس فرمائیں گے، لیکن جو بار بار سن رہے ہیں یقیناً ان کا کوئی کام کہیں پر اٹکا ہوا ہے. تو یہ پوری تعریف میں نظم ہے صاحب، میں پیش کر دیتا ہوں. کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے، تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہو تم. بہت خوبصورت ہو تم. پہلا بند. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں، سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری. جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں، سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری. نظر سے زمانے کی خود کو بچانا، کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا. نظر سے زمانے کی خود کو بچانا، کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا کہ میری امانت ہو. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. یقین مانیے میری نظم لکھ لکھ کے لوگوں نے کسی کو بھیج دی. یہ حقیقت ہے. اور 3 مہینے کے اندر ان کا ولیمہ ہو گیا الحمدللہ. یہ بالکل آزمودہ نسخہ ہے. اس لیے ہاں، اسی لیے تو لوگ سننا چاہتے ہیں. دوسرا بند ہے تعریف میں نظم. نہیں میں تو پڑھ ہی رہا ہوں بس بیٹا، 10 سال ہو گئے مجھے. خالی پڑھ رہا ہوں، بس خالی پڑھ رہا ہوں. اچھا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں وہ تو بہرحال کوشش کرتے رہنا چاہیے آدمی کو. مایوسی تو کفر ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی سن لے ہم سے بھی ہماری نظم. چلیے دیکھیے، میں یہ عرض کر دوں کہ یہ شاعری وہی ہوتی ہے، لفظ وہی ہوتے ہیں، جذبہ وہی ہوتا ہے. صرف سننے والے کی اپنی سماعت اور اس کی سوچ،
وہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. کبھی کبھی شاعر جو مفہوم بیان کرتا ہے اپنے آپ شعر میں اپنے، وہ سامع اس سے بہتر مطلب برآمد کر لیتا ہے. تو اللہ والا آدمی ہوگا اپنے حساب سے سوچے گا، مجھ جیسا دنیا دار اور مجھ سے زیادہ آپ دنیا دار اپنے حساب سے سن. دوسرا بندہ، کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہو واہ تم. واہ واہ. بہت خوبصورت ہو تم، ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا. ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا. گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے، یہ لب ہیں تمہارے کہ کھلتا چمن ہے. بکھیرو جو زلفیں بکھیرو جو زلفیں تو شرمائے بادل، بکھیرو جو زلفیں تو شرمائے بادل. یہ زاہد بھی دیکھے تو ہو جائے پاگل، یہ زاہد بھی دیکھے تو ہو جائے پاگل. وہ پاکیزہ مورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. آخری بند اس نظم کا. زیادہ بے چین ہے آدمی، خیر سنیے، محسوس کرتے رہیے. آخری میری جو اس بند کی جو آخری لائن ہے، آخری جو مصرع ہے، وہاں تک غور سے بس صرف سنتے رہیے گا، ہلیے گا بھی مت. جو بن کے کلی، شاعری اگر نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے، ٹھیک ہے نا. تو شاعری کے لوازمات کے ساتھ اگر شاعری ہو رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آیا چلا گیا کیا فائدہ. جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر. جو بن کے کلی، آخری لائن تک جڑے رہیے گا. جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر. جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے. جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے. جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر. جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے. چھپانا جو چاہیں چھپائی نہ جائے، بھلانا جو چاہیں بھلائی نہ جائے. وہ پہلی محبت ہو تم. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت ہے، واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. بہت خوبصورت ہو تم. بہت 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 شکریہ. ہاں، طاہر فراز صاحب سے مائی کی فرمائش کی جا رہی ہے. بہت ہی شاہکار نظم ہے. آپ نے جملہ اچھا بولا. اس کو دیکھیے، عورت جو ہے ایک ایسا انعام ہے، ایسا انعام ہے آدمی کے لیے
کہ جس کا جتنا شکر ادا اس کے لیے کیا جائے وہ اللہ کا وہ کم ہے. حقیقت ہے. اب آپ نے مجھے میری مشکل بھی آسان کی اور مجھے بولنے کے لیے موقع بھی دے دیا. عورت کے کتنے روپ ہیں آپ سب جانتے ہیں. ایک روپ جو سب سے بہتر مجھے لگتا ہے، جس کا کوئی نیم البدل، لیکن نیم البدل مل سکتا ہے کسی بھی طرح کا نیم البدل، اور یہاں تو خیر ماشاءاللہ نیم البدل کا کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ. اور نیم البدل کیا بلکہ ویسے ہی خیر. لیکن ماں ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس کا کوئی بھی نیم البدل نہیں ہوتا. میری یہ نظم اسی ماں کے نام ہے جس کا عنوان، جس کا شیرشک، جس کا میں نے مائی رکھا ہے. یہ مائی میری وہ مائی ہے جو میں شاعری کے حوالے سے اگر یہ کہوں کہ عبادت کرتا ہوں تو شاید غلط نہ ہوگا. تو مجھے کچھ بھی نہیں کہنا آپ سے اس سلسلے میں. آپ سب ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں اور حساس لوگ ہیں، صاحب دل لوگ ہیں. کچھ نہیں چاہیے، داد نہیں چاہیے آپ کی، کوئی تالیاں نہیں چاہیے، لیکن صرف اتنی گزارش ہے کہ سنیے اس کو. جب میں پڑھوں تو مجھے لگے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں. میں دل سے پڑھتا ہوں کیونکہ یہاں پر آ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں شاید ایک حرف بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ بولتا ہوں. تو میری یہ پوری نظم سچائی پر آدھارت ہے. میں شروع کرتا ہوں، مجھے اجازت دیں تو میں شروع کرتا ہوں. ارشاد. امبر کی یہ اونچائی، امبر کی یہ اونچائی، امبر کی یہ اونچائی، دھرتی کی یہ گہرائی، امبر کی یہ اونچائی، دھرتی کی یہ گہرائی، تیرے من میں ہے سمائی مائی او مائی. امبر کی یہ اونچائی، دھرتی کی یہ گہرائی، تیرے من میں ہے سمائی مائی او مائی. تیرا من امرت کا پیالہ، تیرا من امرت کا پیالہ، یہی کعبہ یہی شوالا. تیرا من امرت کا پیالہ، یہی کعبہ یہی شوالا، تیری ممتا جیون دائی مائی او مائی. امبر کی یہ اونچائی، دھرتی کی یہ گہرائی، تیرے من میں ہے سمائی مائی. جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں میں بن کے تیرا ہم جولی، جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں میں بن کے تیرا ہم جولی، تیرے ہاتھ نہ آؤں چھپ جاؤں یوں کھیلوں آنکھ میں چولی. جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں میں بن کے تیرا ہم جولی، تیرے ہاتھ نہ آؤں چھپ جاؤں یوں کھیلوں آنکھ میں چولی، یوں کھیلوں آنکھ میں چولی. پریوں کی کہانی سنا کے، کوئی میٹھی لوری گا کے، کر دے سپنے سکھدائی مائی او مائی. تیرا من امرت کا پیالہ، یہی کعبہ یہی شوالا، تیری ممتا جیون دائی مائی. سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا، سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا، گھبراتا ہے من میرا. ان جھوٹے رشتے ناتوں میں بس پیار ہے سچا تیرا،
بس پیار ہے سچا تیرا. سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا, ان جھوٹے رشتے ناتوں میں بس پیار ہے سچا تیرا, بس پیار ہے سچا تیرا. سب دکھ سکھ میں ڈھل جائیں, تیری باہیں جو مل جائیں, مل جائے مجھے خدائی مائی, واہ واہ او مائی, واہ واہ او مائی, او واہ مائی. جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور اب سے نہیں شروع سے دیکھ رہا ہوں. مجھے آپ کے چہرے میں کوئی چہرہ مجھے نظر آتا ہے, وہ چہرہ جو مجھ سے روٹ گیا ہے, جو چلا گیا. تو میں آپ کو معافی چاہتا ہوں, یہ بالکل سچا سچا تجربہ ہے میرا. جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں جب دیر سے میں گھر آؤں, جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں جب دیر سے میں گھر آؤں, جب دیر سے میں گھر آؤں, ہلکی سی دستک پر اپنی تجھے جاگتا ہوا میں واہ 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 واہ. جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں جب دیر سے میں گھر آؤں, ہلکی سی دستک پر اپنی تجھے جاگتا ہوا میں پاؤں, تجھے جاگتا ہوا میں پاؤں. سردی سے ٹھٹھرتی جائے, سردی سے ٹھٹھرتی جائے, ٹھنڈا بستر اپنائے, مجھے دے کے گرم رضائی پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے, ناراض کروں پھر تجھ کو, پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے, ناراض کروں پھر تجھ کو, ناراض کروں پھر تجھ کو, پھر گال پہ تھپی مار کے تو سینے سے لگا لے مجھ کو. واہ پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے, ناراض کروں پھر تجھ کو, پھر گال پہ تھپی مار کے تو سینے سے لگا لے مجھ کو, سینے سے لگا لے مجھ کو. بچپن کی پیاس بجھا دے, اپنے ہاتھوں سے کھلا دے, پلو میں بندھی مٹھائی واہ 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 مائی, واہ 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 او مائی, واہ 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 مائی, واہ واہ او مائی. واہ واہ امبر کی اونچائی, دھرتی کی گہرائی, تیرے من میں ہے سمائی مائی, واہ 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 او مائی, او مائی, او